شیطان کبھی اختیار نہیں کر سکتا۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں کرتے ہیں، کہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں؟ وہ تو شیطان بھی ہو سکتا ہے۔ حضور کا حقیقتاً دیدار کیسے حاصل ہو تاکہ لوگ کہہ سکیں کہ ہم نے جن کو دیکھا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ صوفی جو ہوتا ہے اس کو باطن کا قانون معلوم ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بارگاہ ہے اس کے آداب سے بھی واقف ہوتا ہے۔ تو صوفی جانتا ہے کہ جب تک آپ کا نفس ناپاک ہے دیدار رسول ہوگا نہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ دیدار نہیں ہوگا۔ آپ جب تک ذاکر قلبی نہ بنے، نفس پاک نہ ہو، کسی خواب کو آپ اہمیت ہی نہ دیں کہ اس میں دیدار ہوگا۔ لیکن ایسا ہوتا کب ہے؟ جب آدمی گناہوں کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے جاتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں جاتا؟ کہ یار یہ میرے لیے بیکار لوگ ہیں۔ گناہ گاروں کے ذریعے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا نا۔ شیطان ہمیشہ مذہبی لوگوں کو پکڑتا ہے۔ لہٰذا یاد رکھنا، کسی بھی فرقے سے تعلق ہو تمہارا، کسی بھی، جیسے ہی تم عبادات میں لگو گے، تسبیح پڑھنا، نمازیں پڑھنا، تہجد پڑھنا، بغیر نفس کی پاکیزگی اور دل کی طہارت کے، صرف یہ عبادتوں میں تم لگ گئے، تو اب جو ہے خواب آنا شروع ہو جائیں گے، تمہیں غلط فہمیاں پیدا کرنا شروع کرے گا شیطان تمہارے اندر، متکبر بنا دے گا، تم کو بنا دے گا کہ بہت تم مستجیب الدعا ہو، خاص آدمی ہو۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم نہ تو مومن ہو نہ امتی ہو، تو حضور کا تم سے تعلق ہی نہیں ہے جب، تو تمہارے پاس آئیں گے کیوں؟ سب سے پہلے تو حضور سے تعلق جوڑیں۔ چونکہ آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو پیدائشی مسلمان سمجھتے ہیں، تو آپ کا یہ گمان ہے کہ آپ امت ہیں، آپ کا حضور سے تعلق ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا حضور سے تعلق ہی نہیں ہے جڑا، ابھی نہ اللہ سے جڑا نہ اللہ کے رسول سے جڑا۔ آپ نے زبانی کلامی خود ہی اپنے آپ کو امتی سمجھ رکھا ہے، لیکن ہے نہیں۔ مومن آپ تب بنیں گے جب آپ کا قلب اللہ کے ذکر سے جاری ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، ظاہری اور باطنی، اس کی مدد سے آپ کا نفس پاک ہوگا، دل میں اسم ذات اللہ جائے گا، پھر آپ حضور کے امتی بنیں گے، اللہ کی نظر میں مومن بنیں گے۔ اس کے بعد حضور کی عنایات ہوں گی۔ اب انتظار کرنا شروع کر دیں کہ کسی دن حضور خواب میں آ جائیں۔ نفس اور قلب کو پاک کیے بغیر آپ یہ تصور ہی چھوڑ دیں کہ حضور کا خواب میں دیدار ہوگا۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں۔ جن لوگوں کا حضور سے تعلق جڑ جاتا ہے تو ان کو خواب میں اگر دیدار دینا ہوتا ہے تو خواب میں دیدار دینے کے ساتھ ساتھ وہ
مرشد بھی عطا کرتے ہیں. جو خواب میں پریشانی ہے آپ کو، جو خواب میں آپ کو پہچان نہیں ہے، کسوٹی نہیں ہے، تو وہ مرشد آپ کو مدد کر کے گمراہی سے بچا لے. جس کے پاس مرشد نہیں ہے اس کو خوابوں سے کوئی بچا نہیں سکتا. من لا شیخ لہ فہو شیخ الشیطان. تو میرے بہن، میرے بھائی، سب سے پہلے آپ امتی بنے، مومن بنے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے تعلق جڑ جائے. اس کے بعد جب دیدار ہوگا تو سچا ہی دیدار ہوگا. اور اگر شیطان نے اس کے بعد گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو مرشد آ کے بچا لے گا. مرشد آ کر کے بچا لے گا. ایک چیز جو ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں آپ کو، یاد رکھیں، اگر خواب میں آ کے کسی نے کہہ دیا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں تو وہ سچا خواب ہے. کیونکہ ابلیس کو، شیطان کو، کسی کو اپنی طرف اشارہ کر کے یہ لفظ بولنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، شیطان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ محمد ہیں، یا گلے میں کوئی چیز ڈال دیں گے جس پہ لکھا ہوگا. زبان سے کہہ نہیں سکتا وہ. کہ میں ہوں، نہیں کہہ سکتا. ہم کو جو سرکار کی کرم نوازی سے جو دیدار ہوئے ہیں، اس میں ہمارا تو یہ ہے کہ وہ پہلے اعلان ہوتا ہے. اعلان ہوتا ہے کہ یہ ہستی، یعنی تشریف فرما ہونے والی، درود و سلام ہو رہا ہے، ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، اور اس میں ویسے ہی انسان کی جو کیفیت ہے وہ خاص ہو جاتی ہے. پھر جو حضور تشریف لاتے ہیں تو شروع میں تو پہلی دفعہ جب ہوگا تو آپ کو کوئی پہچان نہیں ہوگی کیفیت میں. لیکن جب ایک دفعہ دیدار حضور کا ہو جائے گا، اس کے بعد دل اس کیفیت کو اسٹور کر لیتا ہے. پھر جب بھی حضور تشریف لائیں گے ویسی ہی کیفیت ہوگی. اچھا، میرا جو ہے ماننا یہ ہے کہ دیدار ہو تو اچھا ہے، لیکن دیدار سے بھی زیادہ ضروری نسبت ہے کہ وہ ہم کو اپنا غلام بنا لیں، نسبت جوڑ دیں، کہہ دیں کہ یہ میرا ہے. دیدار ہو یا نہ ہو، وہ یہ کہہ دیں، گارنٹی لے لیں کہ یہ میرا کتا ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا امتی ہے. تو پھر کام ہو گیا. نواز شریف کا ایک شعر